جس میں انسانی میں جب شوگر کا مرض لاحق ہوتا ہے تو اس میں دو چیزیں جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ دیکھی جاتی ہیں کہ انسولین بن ہی نہیں رہی یا اس کا صحیح استعمال ہی نہیں ہو رہا، یا وہ بن زیادہ رہی ہے تو مسکولر ٹیشوز کے اندر ابزالو نہیں ہو رہا۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو لبلبہ پیدا کرتا ہے۔ لبلبے کی ایک علیحدہ اناٹمی فزیالوجی ہے، اس کا سائز کتنا ہے، وہ 25 سینٹی میٹر۔ وہ شوگر کی جو اس کا حجم مقدار بنانے کا جو ہے وہ 60 ملی گرام سے 150 ملی گرام تک۔ اس میں غذا کے استحالے کے ساتھ اور غذائی اجزاء کی کمی بیشی سے اس کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اس کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر شوگر کا جو یہ مرض ہے، بچوں میں شوگر، جو نیو بورن بیبی نومولود بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں شوگر، بالغ اور نابالغ بچوں میں شوگر، ٹھیک ہے، پھر مرد و خواتین میں شوگر، پھر شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں شوگر، پھر بڑھاپا اور ادھیڑ عمر میں شوگر۔ اس کے بعد عمومی طور پہ جو ہمارے گھروں میں حاملہ خواتین، ان میں شوگر کا عارضہ آ جانا، جو ایک عارضی کیفیت پیدا کر کے جیسے ہی ڈلیوری ہو جاتی ہے یا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ علامت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اس کے ٹیسٹوں کے حوالے سے ہے، اس میں فاسٹنگ ہے، رینڈم ہے۔ میں جامع آپ کو بیان کر رہا ہوں، اگلے مقرر جو ہمارے آئیں گے وہ آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں آگاہ فرمائیں گے، اس کے اسباب کے حوالے سے، پھر اس کی وجوہات کیوں پیدا ہو جاتی ہیں، وجوہات کے بعد جو علامات پیدا ہوتی ہیں، علامات کے بعد اس کے بعد اس کا جو جسم انسانی اعضائے رئیسہ پہ اثرات پیدا ہوتے ہیں، اعضائے رئیسہ پہ اثرات کے بعد جو وہ کرونک صورت اختیار کر جاتی ہے، اس کے بعد اس کا علاج اور احتیاطی تدابیر، غذائی، دوائی اور مجربات جو حکماء کرام استعمال کرواتے ہیں، یہ تھی۔ تو اس کے بعد یہ فاسٹنگ ہے، رینڈم ہے، HbA1c جس کو ہیموگلوبن گلائکوسس کہتے ہیں، پھر ایک اور ٹیسٹ ہے OGTT، اورل گلائکوجن ٹالرنس ٹیسٹ، ایک نیا ٹیسٹ آیا ہے، یہ کروایا جاتا ہے شوگر کے حوالے سے۔ تو اس وقت صرف ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس علامت کے اندر مبتلا ہے، صرف پاکستان ہی فقط نہیں، پوری دنیا ہی اس وقت اس علامت کے اندر مبتلا ہے، جس کو ایک بڑے ہوے کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں جس کو لگ جائے تو یہ چھوڑتی نہیں ہے۔ تو پھر اس کا جو ہے ریورس کرنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن طب یونانی کے اندر ہمارے پاس الحمدللہ ایسے مریض بھی ہیں، جو رپورٹس کے حوالے سے بھی، ٹیسٹوں کے حوالے سے مزید بھی موجود ہیں، تو جو ریورسیبل ہے، ٹائپ 1 ہے، ٹائپ 2 ہے، ٹائپ 3 کو بھی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹائپ 1 جو ہے وہ جنرل نالج کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اعصابی شوگر ہے، جس میں ہمارا عصبی نظام جو ہے نا، جب اعصاب کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے، تحریک پیدا ہو جاتی ہے، تو ہمارے گلینڈز کے اندر تحلیل واقع ہو کے وہاں پہ جو گلائکوجن کی مقدار مسکولر ٹیشوز تسکین کی وجہ سے جو جذب نہیں کر پاتے، خون کے اندر گلائکوجن کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کی بنا پہ ہمارا سب سے زیادہ اٹیک ہوتا ہے دل کے مسکولر ٹیشوز کی تسکین کی وجہ سے، وہ مسکولر ٹیشوز پھول بھی جاتے ہیں، اس کی بنا پہ دل کی حرکات بھی سست پڑ جاتی ہیں، اس کی بنا پہ جو ہارٹ فیلور کا ایشو پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو اس کا کڈنی کے اندر جب تحلیل پیدا ہو جاتی ہے، یہ خار زیادہ ہونے کی بنا پہ، الکلائڈ کی رطوبت زیادہ ہونے کی بنا پہ، بلغمی جو اخلاط ان کے غلبہ پانے کی بنا پہ، دماغ کے اندر تحریک کی شدت کی بنا پہ، تو اس کی بنا پہ ہمارے گردوں پہ جب اٹیک ہوتا ہے تو کڈنی آہستہ کڈنی فیلور کا بھی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو ایلوپیتھی کا میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے ایک سوال بھی تھا کہ کڈنی فیلور کی کازز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، تو میں نے گوگل پہ دیکھا تو انہوں نے لکھا ہے کہ کڈنی فیلور آر 2 causes of kidney failures: the medicine of blood pressure and medicine of diabetics۔ یہ آپ سرچ کریں گے تو اس پہ یہی اس کا جواب موصول ہوگا۔ تو یہ شوگر کے حوالے سے تھے۔ تو ملک پاکستان کے اندر اس وقت جو شوگر ہے وہ تقریباً
3 کروڑ کے قریب لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ 2023 کی مردم شماری میں ہماری جو آبادی ہے وہ 24 کروڑ 59 لاکھ کے قریب پہنچ گئی، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر 59 کروڑ لوگ جو ہے وہ ڈائبیٹک کے اس مرض میں، اس علامت میں مبتلا ہیں۔ ہم اس کو مرض نہیں کہیں گے، اس کو علامت ہی کہیں گے۔ تو اس کے آگے جو دیگر ہے جو اسباب کے حوالے سے ہو، وہ سب سے پہلے تو ہمارا غذائی طرز زندگی وہ بہت ناقص ہے۔ ہمارے سامنے ہم کیا کھا رہے ہیں؟ غیر متوازن غذا، ٹھیک ہے، غیر متوازن غذا۔ اس کے بعد موٹاپا اس کے اسباب میں، پھر سہل پرستی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جو ہمارے یہ زندگی کے معاملات ہیں، جو کام کرنے کے نہج ہے وہ بالکل نہیں، ہم کھاتے دگنا ہیں تو اتنی حرکات ہماری ہے نہیں، لہٰذا وہ جو غذائی اجزاء پاک کے جسم کا جز بننا چاہیے وہ نہیں بن پاتے، وہ فاسد صورت میں اختیار کر کے وہ بھی جسم کو نکارا اور مختلف قسم کی علامات پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس کے بعد جسمانی سرگرمیاں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کچھ کو جو ہے نا یہ کہتے ہیں جی شوگر مروثی ہے۔ مروثیت کی ہم ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ جس طرح وراثت ہے، مروثیت ہے کہ زمین ہے، ہمارے جو طرز زندگی غذائی ہے، تو اس وقت اس کے بعد اس کا دوسرا جو ہے پاکستان اور دنیا بھر میں شوگر کے لیول کے بعد مرد و خواتین میں شوگر کا تناسب جو ہے وہ پہلے جو لکھا تھا وہ لکھا تھا کہ عورتوں میں شوگر کا تناسب زیادہ ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ رپورٹ یہ ہے کہ مردوں میں شوگر کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آگے اس کی مزید ڈیٹیل بھی ہے، اس سے پیدا ہونے والی علامات کیا ہیں، وہ مردوں میں کیا علامات شوگر کے عارضے سے پیدا ہوتی ہے اور خواتین میں کیا علامات پیدا ہوتی ہیں، اور جو بالغ اور نابالغ بچے ہیں ان میں شوگر سے کیا علامات پیدا ہوتی ہیں، اور جو ادھیڑ عمر کے ہمارے بزرگ ہیں ان میں پیدا ہونے والے شوگر کی علامات کیا ہیں۔ تو وہ ڈھیر ساری علامات ہیں۔ تو اس کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حکیم محمد عبداللہ صاحب سے تشریف لے آئیں اور شوگر کے حوالے سے اپنا جو ہے موضوع وہ بیان فرمائیں۔